آئیں ہم اپنی عبادت کو شروع کریں۔ آپ سب کو میری طرف سے اور چرچ کونسل کی طرف سے سلام قبول ہو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیں ہم اپنی عبادت کو شروع کریں۔ ہم دعا کریں گے۔ خدا تیرا شکر، تیری حمد و تعریف کرتے ہیں۔ تمہارا خدا ہے اور تو نے فرمایا تو میری عبادت کرنا، میں تیری روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا۔ اور خدا تیرا شکر کرتے ہیں، ہم مل کر تیری ستائش کرتے ہیں، جیسے داؤد خدا تیری ستائش کرتا ہے۔ خدا اسی طرح سے ہم مل کر خدا تیری ستائش کرتے ہیں، کیونکہ آسمان پر بھی تیری ستائش کی جاتی ہے۔ اور خدا ہم گیت گا کر تیرے کاموں کا بیان کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہم زبور گائیں گے، زبور 19، اس کا پہلا حصہ، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے۔ میں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے باب نمبر 1 اس کی نامی آیت سے شروع کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح پھر واپس آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ ہم گیت گائیں گے، بدلاں دے تخت اتے یسوع راج آئے گا، گیت نمبر 325۔
ਬਦਲਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਬਦਲਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਟੋਲੇ 'ਚ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਬਦਲਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆਪਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੇਲੂਇਆ 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 ਹੈਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆਪਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਟੋਲੇ 'ਚ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਬਦਲਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਿਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪੈਣਗੇ। ਹੈਲੇਲੂਇਆ 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 ਹੈਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਿਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਟੋਲੇ 'ਚ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਬਦਲਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ। ਹੈਲੇਲੂਇਆ 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 ਹੈਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ
ابھی میں پادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ضروری اعلانات اور کلیسیا درخواستوں کے لیے دعا کریں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میری خوشی ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں یا جہاں بھی اس عبادت کو آپ اٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو اس عبادت میں ویلکم کر سکتا ہوں۔ اور اس بات کے لیے بھی میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ہماری کلیسیا مجموعی طور پہ اور تمام خاندان جن کا تعلق ہماری کلیسیا سے ہے وہ خیریت سے ہیں، اور ان باتوں کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آج شکر گزاریاں بھی ہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں، اور ساتھ ساتھ درخواستیں بھی ہیں، اور جن کا خاص تعلق کووڈ-19 جو کرونا وائرس کی ایک قسم ہے اس تعلق سے ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم ضرور اس وقت میں خداوند کی حضوری میں جو شکر گزاری ہیں ان کو خداوند کے سامنے رکھیں، اور ساتھ ساتھ درخواستیں بھی۔ ہم خاص طور پہ خداوند کا شکر کرتے ہیں اپنی بہن الشبا کے لیے، بھائی علیم کے لیے جو UK میں ہے۔ ان کا بیٹا امن کافی زیادہ بیمار ہوا کرونا وائرس کی وجہ سے، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خاندان کی طرف سے شکر گزاری پیش کی گئی کہ خداوند نے اپنے بچے کو نہایت ہی مشکل سے آزادی بخشی، اور ابھی وہ اپنے گھر آ چکا ہے۔ ہم ضرور ان کے خاندان کے لیے بھی خداوند کا شکر کریں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزرے دنوں میں ہم نے ان کے خاندان کے دیگر ممبران کے لیے بھی دعا کی تھی، اور خداوند کا شکر ہے کہ پورا خاندان ابھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن ساجدہ کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے آپ سب کے سامنے شکر گزاری پیش کی ہے کہ ان کے کمر کا درد کافی بہتر ہے، البتہ دعا جاری رکھنے کے لیے انہوں نے درخواست بھی ہمارے سامنے رکھی ہے۔ بھائی کامران نے ذکر کیا کہ ان کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہے، لیکن ان کے لیے بھی دعا جاری رکھیں۔ خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ ان کا کاروبار اس وائرس کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اور ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ان کے ایک رشتہ دار ہیں UK میں، وہ کرونا کا شکار ہیں، ہم ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے۔ بھائی مینول یعقوب کی طرف سے درخواست پیش کی گئی ہے کہ ان کی صحت ان دنوں اچھی نہیں جا رہی، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ان کی بہن آستر جو UK میں رہتی ہیں، ان کی طرف سے درخواست یہ پیش کی گئی ہے کہ ان کے میاں کے ایک عزیز ہیں عمران سمیر، ان کو سٹروک ہوا ہے۔ خداوند کی حضوری میں ہم ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے۔ اور ان کے جاننے والے ہیں ڈاکٹر للیتا، وہ کرونا وائرس سے متاثر ہیں، ہم ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ آج کافی درخواستیں جو ہیں وہ اسی وائرس کی وجہ سے ہمارے پاس آئی ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ضرور ان کو شیئر کروں۔ بھائی مین الپیارا نے بھی درخواست پیش کی ہے کہ ان کے عزیز خاندان ہیں، کوئی 4-5 افراد ہیں کراچی میں جو اسی وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ ان عزیزوں میں بھائی امون اور بھائی شمعون اور دیگر 5 لوگوں کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں گے ملکی اور بین الاقوامی حالات کے لیے۔ اس وائرس کی وجہ سے ان دنوں میں ضرور ہم اپنے ملک کو بھی یاد رکھیں کہ خداوند ہمارے ملک کی حفاظت کرے، سنبھالے رکھے، تاکہ جو بھی فیصلہ جات کیے جاتے ہیں اس تناظر میں خداوند ان میں ہم سب کو سنبھالے، اور ہمارے ملک کو بھی اور پھر دنیا میں بھی خداوند ہر ایک کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہم دعا کریں گے بھائی آصف یونس کے لیے۔ انہوں نے درخواست پیش کی ہے کہ ان کے گردے میں پتھری ہے جن کی وجہ سے ان کا آپریشن آنے والے ہفتے کو یعنی 25 اپریل کو ہوگا۔ ہم ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے، بھائی آصف یونس۔ اور پھر بھائی سرفراز کے بہنوئی بھائی آفتاب، ان کی بہن جو کینیڈا میں ہیں، ان کو بھی کرونا ہوا ہے، ہم خداوند کی حضوری میں ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے۔ 2 اور درخواستیں ہیں میرے پاس۔ ایک ہے بھائی کرسٹوفر نعیم کے لیے، انہوں نے درخواست پیش کی ہے کہ ان کی جاب کے لیے دعا کی جائے تاکہ خداوند ان کو اچھی جاب بخش دے اور وہ اپنے کام کو شروع کر سکیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی طارق ایمینول نے درخواست پیش کی ہے کہ ان کو ان کے کام کے تعلق سے کچھ چیلنجز ہیں. ہم ضرور خداوند کی حضوری میں اپنے بھائی کو اس دعا میں یاد رکھیں گے. اور آخر میں چاہتا ہوں کہ ہم نہ بھولیں بھائی سمسون الفریڈ جو گرین ٹاؤن میں پاسبانی خدمت بیتنیا چرچ میں کرتے رہے. گزرے روز خداوند میں ہمارے بھائی سو گئے، سو ہم ان کے خاندان کے لیے اور ان کی کلیسیا کے لیے ضرور دعا کریں گے. سو آئیے آپ میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کی حضوری میں دعا کے لیے، ان باتوں کے لیے جو شکر گزاریاں ہیں اور درخواستیں ہیں. آپ میرے ساتھ مل کے اس دعائیہ وقت میں شریک ہوں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اپنی کلیسیا کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے، ان کے ممبران کے لیے جن کو تو نے خداوند سنبھالا ہے. یہ تیری طرف سے فضل ہے جو ہم سب پہ ہے. ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شکر گزار ہیں ان اپنے بھائی بہنوں کے لیے جن کی طرف سے شکر گزاریاں پیش کی گئی ہیں. اپنے بھائی امن کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، بہن ساجدہ کے لیے، بھائی کامران کے لیے خداوند جن کو تو نے بہت بہتر کیا ہے اور اسی لیے تیرے لوگ تیری حضوری میں شکر گزاری پیش کر رہے ہیں. لیکن ہماری درخواست ہے خداوند جب انہوں نے اپنی آنے والے دنوں کے تعلق سے مزید صحت مندی کے لیے درخواست پیش کی ہے، ہم تیری حضوری میں ان کو اس طور پہ بھی پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ خداوند ہم درخواست کرتے ہیں اپنے بھائی کامران کے لیے، خداوند تو ان کے کاروبار میں ان کی مدد فرما تاکہ اس مشکل وقت میں تیرا بندہ خداوند تیری پروردگاری کا تجربہ کر سکے. خداوند اپنے ان عزیزوں کو بھی دعا میں یاد رکھتے ہیں جو بیمار ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. خداوند جب انہوں نے بھی درخواستیں پیش کی ہیں ہم ان کو نام بنام یاد کرتے ہیں. اپنے بھائی کامران کے رشتہ دار کو جو یو کے میں ہیں، بھائی ایمینول یعقوب کو، اور باپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن آستر جو بھائی ایمینول کی بہن ہے ان کے عزیزوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. بھائی ایمینول پیارا، ان کے عزیز جو خداوند کراچی میں ہیں ان کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی آصف یونس اور بھائی آفتاب کی بہن جو کینیڈا میں ہیں، ان سب کو خداوند ہم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ تو اپنے بندوں کو خداوند بیماری کی حالت میں بھی سنبھالے رکھے گا اور خداوند ان پہ فضل کرے گا تاکہ یہ قوت پائیں، طاقت پائیں اور تیری حضوری میں تیرا شکر کر سکیں. اور ہم بھی ان کے لیے خداوند تیری حضوری میں شکر کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ ہم ان درخواستوں کو بھی تیرے سامنے رکھتے ہیں اپنے بھائی کرسٹوفر کو، جب خداوند کافی دیر سے تیرا بندہ درخواست دے رہا ہے. اے خداوند تو جانتا ہے ایک دم سے حالات نے پلٹا کھایا جس کی وجہ سے جاب کی تلاش اور مشکل ہو گئی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند تیری طرف دیکھتے ہیں تو تیری حضوری میں بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اسی لیے ہم اپنے بھائی کے لیے ایسی جاب کی تلاش کے لیے درخواست کرتے ہیں جو خداوند ان کی ضرورت کے مطابق ہو اور خداوند تیرا بندہ غیر ضروری فکر سے آزادی حاصل کرے اور اپنے گھر کے لیے کفالت کا باعث ٹھہر سکے. ہم خداوند بھائی طارق کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے بندے کو یہ قوت اور طاقت بخشی ہے کہ وہ کام کاج کر کے اے خداوند غیر قوم میں اور اپنوں میں اپنے وجود سے تیری گواہی کا باعث بن رہا ہے. لیکن ابھی خداوند جب ان کی طرف سے درخواست پیش کی گئی ہے کہ ان کے کام کے تعلق سے کچھ چیلنجز ہیں، سو ہم درخواست کرتے ہیں خداوند جس طرح تو نے ماضی میں ان کی حفاظت اور مدد کی ہے، آنے والے وقت میں بھی تو ان کے ساتھ ہونا. اور خداوند ہم ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. خداوند ان حالات میں، اس حالت میں تو خداوند سنبھالے رکھنا. اور خصوصاً ہم اپنے بھائی سمسون الفریڈ کی خدمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، جنہوں نے بہت سال اس کلیسیا میں خدمت کی اور تیری مرضی کے مطابق تیرا بندہ تیرے پاس خداوند پہنچ گیا. ہم ان کی خوبصورت زندگی کے لیے، بابرکت پاکیزہ زندگی کے لیے، اچھی خدمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. لیکن اس وقت ہم غم کی حالت میں ان کے خاندان کو یاد کرتے ہیں، ان کی کلیسیا کو یاد کرتے ہیں، اور جتنے خداوند ان کے عزیز و قارب ہیں ان کو بڑی تسلی اور اطمینان بخشنا تاکہ خداوند اس جدائی کو تیری طرف سے وہ مدد لے کے، اطمینان لے کے برداشت کر سکیں اور تیری حضوری میں ان کی زندگی کے لیے اس پر امید خداوند سوچ کے لیے بھی تیرا شکر کر سکیں. خاص طور پہ وہ امید جو تیرے بندے کو حاصل تھی اور اس لیے خداوند تیرا شکر بھی کر سکیں. خداوند اب تک تو نے ہماری عبادت کے حمد و ثنا کے حصے میں مدد فرمائی ہے.
ہماری درخواست ہے خداوند کے عبادت کے بقیہ حصے میں بھی بڑی مدد کرنا، خاص طور پہ اپنے بندہ کو خداوند جو تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ ہم کلام ہونے کو ہے، خداوند تو بھرپور طریقے سے ہمارے لیے استعمال کرنا، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ کلام پیش کرنے سے پہلے زبور 105 اس کی 8 آیت، اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا۔ میں درخواست کروں گا بھائی طارق سے کہ وہ آئیں اور خدا کا کلام پیش کریں۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ کو میری طرف سے سلام۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، اور جس طرح بہت ساری شکر گزاریاں تھیں، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سنبھال رہا ہے، اور ان مشکل حالات کے باوجود بھی یا ایک فرق قسم کے حالات کے باوجود بھی وہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں اپنی موجودگی اور اپنی رہنمائی بخش رہا ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے اپنی نصیحت کے لیے دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 21واں باب اور 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چڑھا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اسے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اسے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اسے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ خداوند اپنے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے، آمین۔ جو انسانی تاریخ ہے، اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا، اور وہ آج بھی تاریخ میں ایک بڑے کیا کہنا چاہیے بڑے نشانیوں کے طور پر نظر آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو تاریخ ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا بھی تاریخ کا ایک ایسا ہی بڑا واقعہ ہے، اور نہ صرف یہ یہاں تک رہا، بلکہ کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد پھر شاگردوں پر اور مختلف ایمانداروں پر نظر آتے رہے۔ اور اس کے لیے اگر ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو 24ویں باب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ وہاں خواتین کو نظر آئے، پھر اماوس کی راہ پر جو 2 لوگ جا رہے تھے وہاں پر نظر آئے، پھر شاگردوں کو ایک بند کمرے میں نظر آئے، اور پھر یوحنا کی انجیل میں اگر دیکھیں تو وہاں پر 2 دفعہ شاگردوں پر نظر آئے، ایک دفعہ جب توما نہیں ہے ساتھ، اور پھر ایک دوسری دفعہ جب توما موجود بھی ہے۔ اور پھر اگر ہم رسولوں کے مال میں دیکھیں تو اس کے پہلے باب کی 30 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن تک جو خدام یسوع مسیح تھے وہ شاگردوں پر نظر آتے رہے، انہیں اپنی بادشاہت کے بارے میں بتاتے رہے، اور جو کچھ انہیں آگے کرنا تھا وہ انہیں بتاتے رہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ شاگردوں کو یہ رہنمائی مل سکے کہ خدام یسوع مسیح جی اٹھے ہیں۔ اور آج بھی جو بھی ہم نے حوالہ پڑھا یہ بھی اسی طور سے ہے۔ یوحنا کی انجیل 21ویں باب میں وہاں پر ایک معجزہ رقم ہے کہ اور یہ ایک طرح سے ایک عجیب صورتحال بھی ہے کہ شاگرد اب یہ جان چکے ہیں، اور تقریباً اس سے پہلے وہ یسوع مسیح کو 2 یا 3 دفعہ یسوع مسیح اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود اگر 21ویں باب کے ہم شروع میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ پطرس نے کہا کہ میں مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں۔ شاید جو حالات تھے یا جو ایک بے یقینی یا ایک تعجب والی حالت تھی وہ شاید اس میں سے اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہے، اور وہ واپس اسی کام کی طرف جا رہا ہے جس میں سے اسے بلایا گیا تھا۔ اور پھر اگر آگے ہم پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اور بھی تقریباً 6 اور لوگ، تو گویا 7 لوگ اس صبح اس دن میں وہاں وہ نکلے، اور انہوں نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں اور تبریاس کی جھیل میں یعنی گلیل کی جھیل میں اپنے لیے جال ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں
خدا یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے. اس رات بھی وہ کوئی مچھلیاں نہیں پکڑ سکے, اور پھر صبح کے وقت میں جب یسوع مسیح وہاں ظاہر ہوئے اور یسوع مسیح انہوں نے کہا کہ وہ دائنی طرف مچھلیاں پکڑیں اور جال پھینکیں, اور انہوں نے پھر مچھلیاں پکڑیں, اور پھر دوبارہ سے ایک دفعہ گویا ان کی آنکھیں کھلی, اوہ یہ تو خداوند ہے, اور پھر وہ اس کے پاس آئے, اور پھر اس کے بعد یہ آگے واقعہ وجود میں آیا جو ہم نے ابھی پڑھا, جس میں یسوع مسیح نے پھر ان کے ساتھ کچھ کھایا پیا, اور پھر یسوع مسیح نے ان کے ساتھ یہ بات چیت کرنا شروع کی, اور بالخصوص پطرس کے ساتھ. میں ان تمام واقعات کو اور ان ساری باتوں کو جس میں یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوئے, ان کو اس طور سے دیکھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھے, اس لیے کہ ان واقعات کے بعد یوں لگتا ہے کہ شروع میں جو شاگرد تھے وہ تعجب یا ایک بے یقینی کی سی حالت میں تھے, اور پھر آہستہ آہستہ ان 40 دنوں میں جب بار بار وہ یسوع مسیح کو فرق طریقوں سے اس کی موجودگی کو تجربہ کرتے رہے, ان معجزات کو دیکھتے رہے جو یسوع مسیح نے ان کے لیے کیے, ان باتوں کو پھر سے سنتے رہے جو یسوع مسیح ان کے ساتھ بیان کرتا رہا, تو اس سبب سے گویا جو ان کے ایمان کی کمزوری تھی اس میں دوبارہ سے بحالی آ رہی تھی. وہ جو کچھ انہوں نے یسوع مسیح سے سیکھا تھا اس کے باعث وہ اب دوبارہ سے تازہ دم ہو رہے تھے. اور یسوع مسیح جس نے موت کو ہرا دیا تھا, جس نے قبر اور موت پر فتح پالی تھی, گویا یسوع مسیح نے اپنی اس فتح کو ان کی زندگیوں میں ایک گہری مہر کی طرح ان دنوں میں وہاں کر دیا, اس لیے کہ پھر اس کے بعد وہ رکے نہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ وہ بے یقینی یا تعجب کی حالت میں نہیں آئے, بلکہ وہ ایک فرق زور سے آگے پھر بڑھنا شروع ہو گئے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جس میں یسوع مسیح نے اپنی جو فائنل باتیں تھیں وہ شاگردوں کے ساتھ ڈسکس کی, اور یہ بے شک جو ارشاد اعظم تھا وہ بھی اسی وقت میں شاگردوں کو سونپا گیا, بالکل وہ آخری دن جس میں یسوع مسیح اس زمین سے شاگردوں کے روبرو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. اور یہ وہ سارے واقعات ہیں, اور ان میں سے یہ ایک جس پر آج ہم کچھ دیر کے لیے غور کریں گے, یہ سب مل کر اس ایمان کو اور اس بڑی فتح کو جو یسوع مسیح نے کی شاگردوں کی زندگیوں میں ایک گہری مہر کی طرح رکھا. اور پھر اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, شاگرد ایک فرق زور سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے. اور یہاں جو ہمارا آج کا خاص حوالہ ہے اس میں بالخصوص پطرس کے بارے میں ذکر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف پطرس کے بارے میں بلکہ باقی تمام شاگردوں کے لیے بھی ہے, اور شاید ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے بھی آتا ہے. اس لیے کہ پطرس وہ جب ان مسائل کو, ان تکالیف کو دیکھ رہا تھا, اس نے انکار کیا, اور یہ جو حوالہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اسے 3 دفعہ پھر سے یسوع مسیح کے ساتھ اپنی محبت کا اقرار کرنا پڑا, اور یسوع مسیح نے خود اسے کہا. اور میں اس کو اس طور سے بھی دیکھ رہا تھا کہ پہلا ایک وقت تھا تیاری کا جس میں شاگرد یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے رہے, وہ تعلیم سنتے رہے, یسوع مسیح کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے, معجزات کو دیکھتے رہے, اور پھر اس کے بعد ایک خاص وقت تھا جو گویا امتحان کا تھا, اور اس میں بیشتر جو تھے وہ بھاگ گئے, اور وہ پھر وہاں نظر نہیں آئے. صرف یوحنا اور پطرس کا ذکر ملتا ہے, اور اس میں سے بھی پطرس پھر انکار کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ایک وقت ہے 40 دن, اور پھر اس کے بعد شاگردوں کی ایک فرق زندگی ہمیں نظر آتی ہے. تو گویا 3 فیزز ہیں, ایک ہے تیاری کی, اور پھر اس کے بعد ہے گویا ان کے امتحان کے وقت کی, اور پھر ان کے دوبارہ بحالی اور دنیا میں دوبارہ کام کرنے کی. اور بے شک اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں, ہم کلام کو جانتے ہیں, ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب ہم اپنے ہر دن کے مسائل اور کاموں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہر دفعہ جو مسائل ہیں وہ فرق طور سے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم اس میں فرق طریقوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں, یا کمزور پڑ جاتے ہیں, یا ناتوانا حالت میں چلے جاتے ہیں. پطرس اس کا کہیں یہ نہیں ذکر ملتا کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آیا ہے اور اس سے پہلے اس نے خود یسوع مسیح سے اس طرح کہا ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح پطرس اگر سب سے پہلے وہ قبر پر پہنچا, اور اس سے پہلے اس حوالے کو, اس سے بھی جو پچھلا حوالہ ہے اس میں بھی اگر دیکھیں تو پطرس نے گلیل کی جھیل میں چھلانگ لگائی اور پہلے وہ یسوع مسیح کے پاس دوسرے شاگردوں سے پہنچ گیا. شاید وہ کوئی ایک ایسا سپیس ڈھونڈ رہا تھا جس میں وہ کہہ سکے کہ یسوع میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں, لیکن میرے سے اس وقت میں انکار ہو گیا, اس لیے کہ وہ ان سارے مسائل اور ان دکھوں کو جو نظر آ رہے تھے
اس میں اس کی یہ جرأت نہ بنی کہ وہ ان کا حصہ بن سکے. اور شاید اسی طرح جب ہم معاشی طور پر مشکلات میں پڑتے ہیں، جب طرح طرح کی تکالیف ہمارے گرد آتی ہیں، تو وہی ایمان جس کو ہم بہت دفعہ ہم اپنا کہتے ہیں، وہ ہمیں اس پر ہماری گرفت جو ہے ہمیں کمزور ہوتی محسوس ہوتی ہے. لیکن میں اپنی اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں اس کلام کے حوالے سے. اس میں یسوع مسیح خود اپنے شاگردوں کے پاس آ گیا. وہ جو انہیں بحال کرنا چاہتا تھا، وہ جنہیں اس نے الگ کر لیا تھا، وہ خود ان کے پاس آیا اور ان سے کہا. اور پطرس سے یسوع مسیح نے یہی کہا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اور ہر دفعہ جب پطرس نے کہا کہ ہاں خداوند تو جانتا ہے، تو پھر یسوع مسیح نے اسے ایک ذمہ داری دی کہ تو میری بھیڑیں چرا، تو میرے برے چلا، تو میری بھیڑوں کو گلہ بانی کر. ہم زندگی میں چلتے ہوئے یہ شاید عجیب نہیں ہے یا یہ شاید حیران کن نہیں ہے کہ کوئی اپنے ایمان میں کمزور پڑ جائے. لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھر سے اس رفاقت میں آنے کے لیے تیار ہوں. ہم پھر سے جیسے ہی ہم اس رفاقت میں آئیں، ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے. اور اگر ہم اس کے بعد اعمال کی کتاب کو دیکھیں تو پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہی شاگرد یہ کہیں رکے نہیں. یہ سردار کاہنوں اور عدالتوں اور لوگوں کے بڑے مجمع میں بلند آواز کے ساتھ پورے اعتماد طریقے سے خداوند کی منادی کرتے رہے، یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کی گواہی دیتے رہے، یسوع مسیح کے خداوند خدا ہونے کی اور خدا کا بیٹا ہونے کی گواہی دیتے رہے. وہ پھر رکے نہیں. وہ پھر مار سے، وہ پھر قید سے، یا وہ پھر اور طرح طرح کے مسائل میں سے کے باوجود رکے نہیں ہیں. اور میں اپنی اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. ہمارا خدا وہ ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی کے کیا مسائل ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنی زندگی کے کون سی فیز میں ہیں. آپ ابھی خدا کو جان رہے ہیں یا اس وقت میں کچھ کٹھن حالات میں سے گزر رہے ہیں اور آپ اپنے اندر ایک ناتوانائی کی حالت محسوس کرتے ہیں، ایمان میں کمزوری کی حالت محسوس کرتے ہیں اور خداوند کو خود سے دور محسوس کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ شاید میں کمزور ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. ہم کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے آگے لے آئیں گے. اور جس طرح پطرس نے اقرار کرتا رہا، اگر ہم بھی خداوند کے حضور میں ہوں گے اور وہ خدا چونکہ ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، یقیناً وہ ہمیں ہماری ہر طرح کی کمزور حالت سے قوت کی حالت میں تبدیل کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. ہمیں صرف اس کے پاس آنا ہے اور اسے کہنا ہے. تو ہم جو گویا ایماندار ہیں، پھر ہماری بھی 3 حالتیں ہیں. ایک پہلی حالت ہے جس میں کوئی ایک شخص مسیح کے بارے میں جان رہا ہے اور وہ اور سیکھ رہا ہے. اور پھر ایک حالت ہے جس میں وہ یہ گویا کہہ پاتا ہے کہ ہاں میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ دوسروں کو اس ایمان کے بارے میں بتا پاتا ہے. اور بہت دفعہ یہ جو درمیانی حالت ہے جس میں ایمان کی پختگی کی حالت ہے یا ایمان میں میچور ہونے کی حالت ہے، یہ زندگی میں وہ وقت ہوتا ہے جس میں پھر ہم اپنی زندگی کو ان باتوں کے اکارڈنگلی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ہمیں خداوند کا کلام کہتا ہے. اور اس میں جب ہم کمزور ہوں، ہم یاد رکھیں ہمارا خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. زبور نویس کہتا ہے کہ صادق 7 بار گر جائے گا لیکن خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. ہم اگر کمزور پڑ بھی جائیں گے تو وہ اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا. اسی لیے ان دنوں میں یسوع مسیح 40 دن تک اپنے شاگردوں پر نظر آتے رہے تاکہ ان کے ایمان کو گرمائیں، ان کو بحال کریں، ان کو یاد دلائیں جو کچھ اس نے اپنے بارے میں کہا تھا. اور جب وہ سب اس باتوں میں سے دوبارہ سے گزرے اور گویا دہرائی گئیں وہ باتیں، وہ پھر ایمان میں مضبوط ہو سکے اور بہتر طور پر اس دنیا میں پھیل سکے. اور پھر وہ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے اور انہوں نے یسوع مسیح کی خاطر تکالیف کو برداشت کیا لیکن کبھی بھی اس نام کا انکار نہیں کیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت میں بھی ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ اپنی نوعیت کے فرق ہیں. اور بہت دفعہ آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا کہ ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں. یقیناً یہ ہماری زندگی میں یا پچھلے 100 سال میں شاید یہ پہلی دفعہ ہی ایسا واقعہ ہے اور اپنی شدت کے لحاظ سے فرق ہے.
اس وقت میں بھی جب ہمارے گرد معاشی چیلنجز ہیں یا خاندانی چیلنجز ہیں یا جابس کے چیلنجز ہیں یا صحت کے تعلق سے چیلنجز ہیں، ہم اپنے اس ایمان کو جو ہم یسوع مسیح پر رکھتے ہیں ہم اس میں مضبوط رہیں. ہم اپنی اس تقویت کو جو ہم یسوع مسیح کی محبت میں رکھتے ہیں اس میں اپنے آپ کو بحال رکھیں، اور پھر ہم اس کی بڑی قدرت کو اور اس کے بڑے نام کو دیکھ سکیں گے. خداوند آج بھی ان حالات میں ہمیں بھرپور طور سے اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے. ہمیں صرف اس کے حضور میں آنا ہے اور اسے کہنا ہے کہ خداوند ہم تیرے حضور میں ہیں، ہم خداوند تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ان حالات میں ہماری رہنمائی کر کہ ہمیں کیا کرنا ہے. وہ اپنی رہنمائی ہمیں بخش دے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے، آپ کے کام کے وسیلہ سے، آپ کے خداوند کے حضور میں آگے بڑھنے کے وسیلہ سے آپ اپنے ارد گرد، اپنے خاندان میں، اپنے عزیزوں میں کیسی بڑی تبدیلی کو تجربہ کر پاتے ہیں. آئیے ہم خداوند سے دعا کریں. وہ خدا جو ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، ہمیں قوت اور طاقت دینا چاہتا ہے، ہمیں پھر سے اٹھا کھڑا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی جلال کے لیے کام کر سکیں. ہم اس سے کہیں کہ وہ خدا ہماری مدد کرے اور ہم اس کے زور کے وسیلہ سے آگے بڑھتے چلے جائیں. آمین. آخر میں ہم شکر کریں گے، خدا کا شکر کریں گے اس بڑے پرفضل کلام کے لیے، کیونکہ خدا کا کلام راست ہے اور ہمیں زندہ کرتا ہے، ایمان میں مضبوط کرتا ہے. ہم دعا کریں گے. میں درخواست کروں گا پاری صاحب سے کہ وہ آگے آئیں اور دعا کریں اور برکات کلمات سے ہمیں رخصت کریں. سوئی ہم خداوند کی حضوری میں اس پیغام کے لیے شکر کریں اور اپنے بھائی کے لیے بھی جنہوں نے خداوند کے کلام میں سے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری ضرورت کے مطابق آج خداوند اس کلام میں سے ہمیں رہنمائی بخش دی کہ جب ہم تیرے بچے اور بچیاں ہیں، تیرے شاگرد ہیں، تو خداوند یقیناً ہم پہ بھی ایسے حالات آتے رہتے ہیں. خصوصاً ان دنوں میں بھی ایسی حالت میں سے ہم گزر رہے ہیں جہاں مختلف قسم کے چیلنجز ہیں. خداوند ایمان ہمارا ڈاواں ڈول ہو سکتا ہے، لیکن تیرا شکر ہو کہ خداوند تو وہی خداوند خدا ہے جو آج سے 2000 سال اس سے زیادہ عرصہ پہلے اس دنیا میں موجود تھا اور خداوند اپنے شاگردوں کو تسلی دیتا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا اور خداوند ان کو بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا. تیرا شکر ہو کہ خداوند یہ سب کچھ تیرے شاگردوں کو ملا، اور یہی ہمارے لیے بڑی امید ہے کہ آج ہمیں بھی خداوند ایمان کی آنکھوں سے یہ سب کچھ مل رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور ہماری شفاعت کے لیے خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے. اور باپ اسی لیے ہم آج کے کلام کو اپنے لیے لیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ تیرا کلام ہے، لیکن تو نے اپنے بندہ کے وسیلے ہم تک اسے پہنچایا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہماری مدد فرما کہ خداوند ہم اس پہلو میں کہ تجھے دیکھتے رہیں، اپنی مشکلات کو، اپنے مسائل کو، اپنے چیلنجز کو تیرے سامنے رکھتے رہیں، تاکہ تیرے فضل کی بدولت خداوند ہمیں قوت اور طاقت ملتی رہے. اپنے بندہ کو خداوند اور برکت بخشنا. تیرا شکر ہو کہ اس نے تیری رہنمائی میں خداوند یہ کلام ہم تک پہنچایا، اس کی تیاری کی ہے، اور باپ اس نے ضروری سمجھا کہ اس خیال کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. ہم ان کے خاندان کے لیے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے خداوند اس خدمت میں ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. اسی کی وجہ سے وہ خداوند خاندانی اور کلیسیائی طور پہ خداوند بغیر کسی رکاوٹ کے تیرے کلام کو پیش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. خداوند دعا ہے کہ تو ان کے بھی ساتھ رہنا. آج کی عبادت ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، اور خداوند تیرے بندہ کے لیے بھی شکر ہو جس نے آج عبادت لیڈ کی ہے، اور کوائر اور میڈیا ٹیم نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. خداوند یہ سب کچھ تیری حضوری میں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا میں موجود تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے. آمین.